اب یہ ذہن میں رکھیں کہ یہاں پر بھی ڈسکشن چل رہا ہے دا اینڈ آف ٹائم کے نام، اور اگر کوئی ہمارے اس میں لیکچر دیکھنا چاہے تو شہریار آبدی مجالس میں یوٹیوب میں جا کے آپ سرچ کریں دا سائن آف دا ری اپیئرنس آف امام زمان علیہ السلام، امام مہدی علیہ السلام، اور یہ 27 لیکچر ہیں علائم ظہور پر، پوری ڈیٹیل سے 27 لیکچر ہے۔ یہاں آ کے ہم نے ڈسکشن شروع کیا تو آپ کو تعجب ہوگا کہ عیسائیوں میں بھی ایک گروہ بہت زیادہ جو ہے وہ توجہ دیتا ہے ایک آنے والے زمانے میں کہ جب یہ دنیا جنت میں، اختلاف ہے ہمارا ہر ہفتے تقریباً 1-2 ہفتے بعد ان سے ڈسکشن رہتا ہے۔ پھر وہی بات، جب نام لیں تو کم سے کم یہ نہ ہو کہ جو عوام کا طریقہ ہوتا ہے کہ جی ہم نے جیسے سارے نظریات کو انڈورس کر دیا نا۔ ایک بات اچھی ہے، وہ ہم نے پارسیوں کا بھی ذکر کیا، ہندوؤں کا بھی کیا، یہودیوں کا بھی کیا، عیسائیوں کا بھی کیا۔ عیسائیوں میں خصوصاً گروپ ہے، فرقہ ہے، اسے کہتے ہیں جہوہ وٹنس۔ ان کی ہماری ہر ہفتے تقریباً 1-2 ملاقات، اور اب وہ ہمیں مسلمان کرنے نہیں آتے، وہ پوچھنے آتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں اس ہیونلی ورلڈ کے بارے میں، جو دنیا جنت بن جائے گی۔ تو پھر ہم اپنی علامتیں بتاتے ہیں تو ان کو بڑا انٹرسٹ آتا ہے علائم ظہور کو سن کے، اور وہ سب انتظار کر رہے ہیں کہ یہ دنیا جیسس کرائسٹ آئیں گے اور اسی زمین پر ایک بہت بڑا عدل و انصاف کا نظام قائم، صلوات پڑھیں بر محمد والے۔ اور بالکل اس کے مقابلے میں جو زائنسٹس ہیں، جو مخالف ہیں، وہ امام زمان علیہ السلام کے خلاف فلمیں بنا رہے ہیں۔ ہالی ووڈ میں اس کا پورا کام ہوا ہے، کہ جن میں سے مشہور و معروف فلم تھی ناسٹرادامس کے نام سے، اور ایک تھی دا مین ہو سو ٹمارو، جس میں امام زمان علیہ السلام کی شخصیت کو خراب کیا۔ اسی طرح سے ایونجیلیکلز کی باقاعدہ اس موضوع پہ کانفرنس ہو رہی ہیں۔ اسی طرح سے بعض یہاں کے اسکالر ہیں جو سیریس پریشان ہیں کچھ ہونے والا ہے، بعض یہودی اسکالر ہیں وہ پریشان ہیں کچھ ہونے والا ہے، ایسا نہیں ہے سادہ معاملہ۔ اور جو سب سے اہم چیز ہے کہ جو علائم ظہور ہیں، کہ آپ لوگ جا کے تفصیل سے اگر دیکھنا چاہیں، 27 لیکچر ہیں تقریباً 20-20 منٹ کے، وہ سارے علائم ظہور جو ہمارے مخالفین بھی ہیں غیر ادیان کے یہودی حضرات، وہ پڑھتے ہیں اور ان کو احساس ہوتا ہے کہ یہ علامتیں کم لگ رہی ہیں، یہ تو ایسا لگ رہا ہے لیٹسٹ نیوز ہیں، یہ ہونے والا، یہ ہونے والا، یہ ہونے والا ہے، بالکل ایسا لگ رہا ہے یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ وہ اس کو بڑی عجیب نگاہ سے دیکھ رہے ہیں کہ پتہ نہیں صحیح ہے کہ پتہ یا شاید صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے، نا، وہ اس نگاہ سے دیکھ رہے ہیں چینج تو آنے والا، کچھ ہونے والا ہے۔ اور بالکل وہی کیفیت ہے جو اشرف الانبیاء کے ظاہر ہونے کے بعد پہلے اعلان نبوت سے پہلے کیفیت تھی کہ یقین ان کو ہو چکا تھا لیکن ایمان لانے پر تیار نہیں تھے۔ لیکن ہم نے تفصیل سے گفتگو کی ہے اسرائیل کے بارے میں اور یہودی حضرات کے بارے میں، تو یاد رکھیں کہ ایک بہت بڑی تعداد امام کے ظہور کے بعد ان یہودی حضرات کی فوراً ایمان لے آئے، اور امام بحر تبریہ میں سے، اور بحر تبریہ کہتے ہیں کس کو، اور ڈیڈ سی تدریجاً خشک ہونے لگے گا، یہاں تک کہ امام زمان علیہ السلام فلسطین کے پاس پہنچیں گے، وہاں پر یہ نہیں ہے نام، فلسطین میں پہنچیں گے، اور ڈیڈ سی سے اصل نسخے اور تبرکات اور تابوت سکینہ نکالیں گے اور یہودی ریبائز کے سامنے دلیل کے طور پر پیش کریں گے، اور ایک بہت بڑی تعداد فوراً امام زمان علیہ السلام کے ہاتھوں پر ایمان لے، کیونکہ ان میں بھی بڑے مخلص لوگ ہیں جن کو پتہ نہیں۔ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ جتنا یقین ہمیں ہے کہ کچھ ہونے والا ہے، اگر ہم پڑھتے نہیں ہیں تو اس سے زیادہ یقین ان کو ہے کچھ ہونے والا ہے، اور ہونے کے اعتبار سے ہم دونوں برابر کھڑے ہیں، ہم بھی کہہ رہے ہیں ہونے والا ہے، وہ بھی کہہ رہے ہیں ہونے والا ہے۔ دعا کریں کہ ہم اس ہونے کے بعد با ایمان رہیں، ایسا نہ ہو کہ جس طرح سے ہجرت کر کے سرزمین یثرب یعنی مدینے میں یہودی اور عیسائی جمع ہوئے، اور جب نبی کا ظہور ہوا تو مخالف ہو، اور یہ وہ دن ہوگا کہ خداوند تبارک و تعالی ہم سب کو پناہ میں رکھے، وہ دن ہوگا یوم الابدال۔ یوم الابدال میں کیا ہوگا؟ بدل ہوگا۔ بدل کیا ہوگا؟ دشمنان امام زمان علیہ السلام کرامت دیکھ کے امام زمان کے طرفدار ہو جائیں گے، امام زمان کے طرفدار جو ہیں نفاق یا کسی وجہ سے یا مشکل کی وجہ سے ماں چلے۔ بس نتیجہ یہ نکلا کہ ظہور کے بعد بھی اگر ہم امام زمان علیہ السلام کی فوج میں رہے تو دعا کرنی ہوگی کس چیز کی؟ کہ انہی کی بارگاہ اقدس میں، انہی کے مقدس قدموں میں، انہی کے حکم کے مطابق اللہ ہمیں موت دے۔ موت دے سے کیا مراد؟ یعنی ایمان پر موت آئے اور یہ ہم سے راضی و خوشنود ہوں، ان کی فوج میں بھی مشکل حل نہیں ہونی۔ جس طرح سے اشرف الانبیاء کی بزم میں بیٹھ کے مشکل حل نہیں ہوتی، ان کے حکم کے مطابق زندہ رہنا ہوتا ہے، اور ان کے حکم کے مطابق اور ان کی محبت پر، اور اگر ان کے بعد زندہ رہے تو ان کے 12 خلفاء کی محبت پر مرے تو ایمان کا نتیجہ ہے، مرے تو ایمان پر موت ہے، اور پھر اشرف الانبیاء کی محبت کا بھی موت ہے۔
نتیجہ ہے. اور اگر ان کے اوصیاء سے بغض کیا تو اشرف الانبیاء سے جو محبت کی وہ بھی ضائع ہو جائے. کہ جس کی مثال میں دیتا ہوں کہ جناب حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری بہترین مثال ہے. اشرف الانبیاء کی زندگی میں تھے, ان کے ساتھ تھے, اس کے بعد مولا امیر المومنین کے ساتھ تھے, ان کے بعد امام حسن کے ساتھ تھے, ان کے بعد امام حسین کے ساتھ تھے, ان کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام کے بعد تھے, اور ان کے بعد امام محمد باقر کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے, اشرف الانبیاء کا سلام پہنچایا. کامیابی یہ ہے. اگر جناب جابر اشرف الانبیاء کے بعد امام حسن تک آتے, یا امام حسین تک آتے, یا امام زین العابدین تک آتے اور امام محمد باقر کے مخالف ہو جاتے, تو تمام معصوم کی یہ مصابحت بیکار ہو جاتی. وجہ کیا ہے؟ کہ اپنے زمانے کی حجت سے تعلق رکھنا ہے اس وقت, اور سابقہ حجتوں سے محبت کرنی ہے, اور ان سے بھی تعلق رکھنا ہے جو دنیا سے چلے گئے. اگر ان سب کو مان لیا اور 12ویں کو نہ مانا, بیکار. اگر ان سب کو مان لیا, کسی ایک کو نہ مانا, بیکار. صلوات پڑھیں پر محمد. معذرت, ہم نے سوچا تھا آج مختصر پڑھیں گے لیکن توجہ نہیں ہو پائی گھڑی پہ.